بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم عزیز طلباء عظام، آج اپنا سبق ہے موعظۃ التوحید۔ یہ احسن القصص عنوان کے تحت سبق نمبر 11 ہے، موعظۃ التوحید۔ موعظۃ کی جمع ہے مواعظ، معنی ہے نصیحت۔ التوحید وحد یوحد توحیدا، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ اور ایمان رکھنا۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ اور ایمان رکھنا۔ موعظۃ التوحید، توحید کی نصیحت، توحید کی نصیحت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور جیل میں ہی آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی نصیحت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قال یوسف، یوسف قال کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ قال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ذالکما مما علمنی ربی۔ یہ عبارت گزشتہ سبق میں بھی آیا ہوا ہے، آپ ترجمہ سنیں۔ ذالکما، یہ وہ چیز ہے، مما علمنی، جسے مجھے سکھایا ہے، ربی، میرے رب نے۔ ذالکما، یہ وہ علم ہے یا یہ وہ چیز ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ مما علمنی ربی، جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ کون سی چیز؟ وہ خواب کی تعبیر۔ قال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ ولیکن اللہ لا یؤتی علمہ کل احد۔ واو مستانفہ، لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اسی لاکنہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ لا یؤتی علمہ کل احد، لا یؤتی یہ بحث نفی فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ آتا یوتی ایتاءً سے، آتا یوتی ایتاءً باب افعال سے معنی ہے عطا کرنا، دینا۔ ایک تو ہے عطا یؤتی اتیاناً، اس کے معنی آتے ہیں آنا، لیکن یہاں پر آتا یوتی ایتاءً باب افعال سے معنی ہے عطا کرنا، دینا۔ لا یؤتی نہیں دیتا ہے، علمہ، علم مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کے یؤتی کا مفعول ہے، تو علم کی جمع ہے علوم، معنی ہے علم۔ کل احد، کل کے معنی ہر ایک، احد کے معنی ایک، کوئی ایک۔ کل احد ہر کسی کو، ہر ایک کو۔ اب ترجمہ دیکھیے، ولیکن اللہ لا یؤتی علمہ کل احد، اور لیکن اللہ لا یؤتی علمہ نہیں دیتا ہے اپنا علم، کل احد ہر کسی کو، اور لیکن اللہ اپنا علم ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ ولیکن اللہ لا یؤتی علمہ کل احد، اور لیکن اللہ نہیں دیتا ہے، نہیں عطا کرتا ہے، علمہ اپنا علم، کل احد ہر کسی کو۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک، اس میں بھی تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں، صرف مشرک اس کی جمع آتی ہے مشرکون۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی معبود ہونے میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ، بے شک اللہ نہیں دیتا ہے اپنا علم، المشرک، مشرک کو، شرک کرنے والے کو۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک، بے شک اللہ اپنا علم نہیں عطا کرتا ہے مشرک کو، بے شک اللہ اپنا علم نہیں عطا کرتا ہے مشرک کو۔ هل تعرفانی لماذا علمنی ربی، حل کے معنی آتے ہیں کیا، استفہام کے لیے آتا ہے۔
تعریفانی یہ فعل مضارع صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ عرف یعرف عرفانا باب ضرب سے معنی ہے جاننا پہچاننا۔ حل تعریفانی کیا تم جانتے ہو، حل تعریفانی کیا تم دونوں جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھا تھا، حل تعریفانی کیا تم دونوں جانتے ہو، لماذا علمنی ربی، لماذا کے معنی کیوں، لماذا کے معنی کیوں، علم اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، علم یعلم تعلیما باب تفعیل سے معنی ہے سکھانا، علمنی مجھے سکھایا، ربی میرے رب نے، لماذا علمنی ربی کیوں مجھے میرے رب نے سکھایا، حل تعریفانی کیا تم دونوں جانتے ہو، لماذا علمنی ربی کیوں مجھے میرے رب نے سکھایا، یعنی اللہ نے خواب کی تعبیر مجھے کیوں سکھایا۔ حل تعریفانی لماذا علمنی ربی کیا تم جانتے ہو، کیا تم دونوں جانتے ہو، لماذا علمنی ربی کیوں مجھے میرے رب نے سکھایا۔ لأنی ترکت طریق اہل الشرک، لأنی اس لیے کہ میں، اس لیے کہ میں، لأنی اس لیے کہ میں، ترکت فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے، ترک یترک ترکن باب نصر سے معنی ہے چھوڑنا، لأنی ترکت اس لیے کہ میں نے چھوڑ دیا، طریقہ اہل الشرکی، طریقہ یہ مضاف ہے، طریقن کی جمع طرق کے معنی آتے ہیں راستہ، اہل الشرکی شرک والے، اہل کے معنی آتے ہیں والے، اہل الشرکی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، طریقہ اہل الشرکی شرک والوں کا راستہ، طریقہ اہل الشرکی شرک والوں کا راستہ، لأنی ترکت اس لیے کہ میں نے چھوڑ دیا، طریقہ اہل الشرک شرک والوں کا راستہ، اللہ نے مجھے علم کیوں دیا ہے تو کہہ رہے لأنی ترکت طریقہ اہل الشرک اس لیے کہ میں نے شرک والوں کا راستہ ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے طریقہ اہل الشرک شرک والوں کا راستہ۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، واو مستانفہ معنی ہے، اور اتبعت یہ فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے، اتبع یتبع اتباعا باب افتعال سے معنی ہے پیروی کرنا اطاعت کرنا، ملت آبائی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے اتبعت کا مفعول ہے، ملتن کی جمع ہے ملل، ملتن کی جمع ہے ملل معنی ہے ملت شریعت طریقہ، آبائی اب ان کی جمع آتی ہے آباؤن اسی کی یا نسبتی یا کی طرف اضافت ہے، آبائی میرے آبا و اجداد، ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ تینوں کے تینوں اسماء ہیں علم ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، واتبعت اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے طریقے کی کے شریعت کی، ملت کا ترجمہ آخر میں کریں گے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں نے پیروی کی میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے شریعت کی، ملتن کا ترجمہ شریعت، واتبعت میں نے پیروی کی، ملت آبائی میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شریعت کی، ملتن کا ترجمہ آخر میں کر رہے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما یہاں پر نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، لنا لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ما کان لنا ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء، ان یہاں پر ناصبہ ہے جس کو ہم ان مصدریہ کہتے ہیں، نشرک نشرک یہ کا جو ہے ان کی وجہ سے منصوب ہے، نشرک فعل مضارع صیغہ جمع متکلم ہے،
اشرک یشرک اشراکن باب افعال سے معنی ہے شریک ٹھہرانا، ان نشرک کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیئن کسی چیز کو، من شیئن چیز میں سے یعنی کسی چیز کو۔ اب ترجمہ دیکھیے، ما کان لنا ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کریں گے، ما کان لنا ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے، ان نشرک باللہ من شیئن کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ قال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، قال یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وَهَذَا التَّوْحِيدُ لَيْسَ لَنَا فَقَط، واو مستانفہ، ہادہ اسم اشارہ واحد مذکر کے لیے، التوحید اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، توحید کے معنی ہیں اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، وَهَذَا التَّوْحِيدُ اور یہ توحید، لیسا نافیہ ہے، نفی کے لیے آتا ہے، لیسا نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، فقط صرف، فقط کے معنی صرف، وَهَذَا التَّوْحِيدُ اور یہ توحید، لیسا لنا فقط صرف ہمارے لیے نہیں ہے، لیس لنا فقط صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بل ہوا للناس جمیعا، بل ہوا للناس بلکہ وہ للناس جمیعا، جمیعا کے معنی تمام، بل ہوا للناس جمیعا بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یعنی توحید صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے، بل ہوا للناس جمیعا بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، ذَلِكَ اسم اشارہ ہے، من فضل اللہ، من حرف جار ہے، اسی وجہ سے فضلی مجرور ہے، فضل کی جمع ہے فضول، فضل کی جمع ہے فضول، اس کے معنی آتے ہیں احسان، فضل، فضل کی جمع فضول کے معنی احسان، فضل، فضل اللہ اللہ کا فضل، ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، من کا ترجمہ یہاں پر چھوڑیں گے، اللہ کے فضل میں سے ہے ایسا نہیں بولیں گے بلکہ ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے، ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، علینا، علینا ہم پر، علینا علی زمین حرف جار، نا ضمیر متکلم، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، وعلی الناس، الناس علی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور لوگوں پر، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، یعنی توحید کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اور لیکن اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر یعنی اکثر لوگ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، لا یشکرون بحث نفی فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، شکر یشکر شکرن و شکرانن باب نصر سے معنی ہے شکر ادا کرنا، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ یعنی لوگوں میں سے زیادہ تر، اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ وَهُنَا وَقَفَ يُوسُفُ وَسَأَلَهُمَا یعنی تھوڑی دیر حضرت یوسف علیہ السلام نصیحت کر لیے، اب دیکھیے تھوڑا رکتے ہیں، وَهُنَا اور یہاں، ہونا کے معنی آتے ہیں یہاں، وَهُنَا اور یہاں یعنی اتنی نصیحت کرنے کے بعد، وقف یوسف، وقف فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، وقف یقف وقوفاً کے معنی رکنا ٹھہرنا، یوسف فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، وَهُنَا وقف یوسف اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے، ٹھہر گئے، یعنی اتنی نصیحت کرنے کے بعد تھوڑا رک گئے، وَهُنَا وَقَفَ یوسف اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے، ٹھہر گئے، وَسَأَلَهُمَا سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤَالًا
माने पूछना, सवाल करना, वसअलहुमा और उन दोनों से पूछा, यानी वो जो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए साथ में जेल में आए थे उन दोनों को मुखातब करके पूछा, वसअलहुमा और उन दोनों से पूछा। क्या पूछा देखिए, तक़ूलून रब्बुल बर्री व रब्बुल बहरी व रब्बुल रिज़्क़ि व रब्बुल मतरी, ये जुमले भी पीछे गुजर चुके हैं। देखिए, तक़ूलून तुम कहते हो, यानी तुम्हारा अकीदा है, तुम कहते हो रब्बुल बर्री खुश्की का रब है, व रब्बुल बहरी और समंदर का रब है, व रब्बुल रिज़्क़ि और रोज़ी का रब है, व रब्बुल मतरी और बारिश का रब। तुम कहते हो खुश्की का रब और समंदर का रब और रोज़ी का रब और बारिश का रब। रब्बुल बर बर्रुन की जमा बुरूर माने खुश्की, बहर रब्बुल बहर बहरुन जमा बिहार माने समुंदर, रब्बुल रिज़्क़ रिज़्क़ की जमा अर्ज़ाक माने रोज़ी, और मतर की जमा अमतार माने बारिश। तक़ूल तुम कहते हो रब्बुल बर्री खुश्की का रब, व रब्बुल बहरी और समुंदर का रब, व रब्बुल रिज़्क़ि और रोज़ी का रब, व रब्बुल मतरी और बारिश का रब। व नहनु नक़ूलु अल्लाहु रब्बुल आलमीन, व नहनु और हम, नहनु मुतकल्लिम की ज़मीर, व नहनु और हम, नक़ूलु कहते हैं, नक़ूलु फ़ेल मुज़ारी जमा मुतकल्लिम का सेगा है, क़ाल यक़ूलु क़ौलन के माने आते हैं कहना, व नहनु नक़ूलु और हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह सारे जहां का रब है, अल्लाहु रब्बुल आलमीन, आलम की जमा है आलमून और अवालिम के माने दुनिया मखलूक, व नहनु नक़ूलु और हम कहते हैं अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह सारे जहां का रब है। नहीं तुम तो अलग अलग कहते हो, रोज़ी का रब ये है, खुश्की का रब है, ये सब, और हम क्या कहते हैं डायरेक्ट कि अल्लाह ही सारे जहां का रब है, सारी मखलूक का परवरदिगार है। अअरबाबुम मुतफर्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। देखिए यहाँ पर हमजा जो है ये इस्तिफ़हाम के लिए है। अरबाब ये रब्बुन की जमा है, माने है रब परवरदिगार। मुतफर्रिक़ून, मुतफर्रिक़ून की जमा मुतफर्रिक़ून के माने अलग अलग जुदा जुदा। तफर्रक़ यतफर्रक़ु तफर्रुक़न, बाब तफ़ाउल से माने अलग होना, जुदा होना। अरबाबुम मुतफर्रिक़ून, ये अरबाबुल मुतफर्रिक़ून ये मौसूफ सिफत है। अरबाबुम मुतफर्रिक़ून क्या अलग अलग रब, खैरुन ज़्यादा बेहतर है, खैरुन ये अखियर इसमें तफजील के माने में आता है और इसके माने होते हैं ज़्यादा बेहतर। अरबाबुम मुतफर्रिक़ून खैरुन क्या अलग अलग रब ज़्यादा बेहतर हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, अम ये हरूफ आतिफ़ा है, माने है या। अल्लाहु अल्लाह आलम है, दुल जलाल का नाम है, अल वाहिद वाहिद के माने एक, अल क़ह्हार क़ह्हार के माने गालिब, वो गालिब जो सब पर, वो ज़बरदस्त जो सब पर गालिब हो। अल क़ह्हार के माने ज़बरदस्त, ज़बरदस्त वो जो सब पर गालिब हो। क़ह्हार ये फ़आल के वज़न पर सिग़ाए मुबालगा है। क़हरा यक़हरु क़हरन के माने आते हैं गालिब आना। अम अल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार या अल्लाह जो एक है, अल क़ह्हार ज़बरदस्त है। अरबाबुम मुतफर्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार क्या अलग अलग रब खैरुन ज़्यादा बेहतर है, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार या अल्लाह जो एक है, अल क़ह्हार ज़बरदस्त है। यानी अलग अलग रब बेहतर है या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। आगे देखिए, ऐन रब्बुल बर्री व रब्बुल बहरी व रब्बुल रिज़्क़ि व रब्बुल मतरी। ऐन के माने आते हैं कहाँ, ऐन के माने आते हैं कहाँ। जैसे हम पूछते हैं ऐन बैतुका, तुम्हारा घर कहाँ है, ऐन सदीक़ुका, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। ऐन रब्बुल बर्री कहाँ है खुश्की का रब, व रब्बुल बहरी और समंदर का रब, व रब्बुल रिज़्क़ि और रोज़ी का रब, व रब्बुल मतरी और बारिश का रब। ऐन रब्बुल बर्री व रब्बुल बहरी व रब्बुल रिज़्क़ि व रब्बुल मतरी कहाँ है खुश्की का रब और समंदर का रब और रोज़ी का रब और बारिश का रब। अरूनी अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात। अरू ये फ़ेले अम्र जमा मुज़क्कर हाज़िर का सेगा है। अरा युरी इराअतन के माने आते हैं दिखाना।
ارا یوری اراعتن کے معنی آتے ہیں دکھانا، ارونی مجھے دکھاؤ، ارونی مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ، ماذا کے معنی کیا، ماذا کے معنی کیا، خلقو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، خلق یخلق خلقا باب نصر سے معنی ہے پیدا کرنا، من الارض زمین سے، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو من الارض انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین سے، ماذا خلقو کس چیز کو پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، ام لہم شرک فی السماوات، ام یہ بھی حروف عاطفہ ہے معنی ہے یا، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، شرکن کے معنی شرک، فی السماواتی سماوات یہ سماؤن کی جمع ہے معنی ہے آسمان، ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کے لیے آسمانوں میں شرکت ہے، یا ان کے لیے آسمانوں میں شرکت ہے، ارونی ماذا خلقو من الارض ام لہم شرکن فی السماوات مجھے بتاؤ کن چیزوں کو انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین سے، ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شرکت ہے، انظروا الی الارض وَإِلَى السَّمَاءِ وَانظُرُوا إِلَى الْإِنسَانِ، انظروا یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نظر ینظر نظرا باب نصر سے معنی ہے دیکھنا، اسی سے انظروا امر کا صیغہ ہے، انظروا إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف دیکھو، انظروا زمین کی طرف دیکھو، وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف دیکھو، انظروا إِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى السَّمَاءِ تم آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وَانظُرُوا إِلَى الْإِنسَانِ اور تم انسان کی طرف دیکھو، وَانظُرُوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، انظروا امر جمع مذکر حاضر، وَانظُرُوا إِلَى الْإِنسَانِ اور انسان کی طرف دیکھو، هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، حالہ اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے ہے، یہ خلقن کی جمع ہے خلوق، خلوق معنی ہے مخلوق، خلق اللہ اللہ کی مخلوق، ھذا خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی آسمان اور زمین اور انسان کی طرف دیکھو یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ھذا خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، فَأَرُونِي فا کے معنی تو، پس ارو اس سے پیچھے آیا ہوا امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فَأَرُونِي پس تم مجھے دکھاؤ، پس تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ کس چیز کو پیدا کیا انہوں نے، ماذا کیا کیوں، خلق الذین خلق یخلق خلقن کے معنی پیدا کرنا، ماذا خلق الذین کس چیز کو پیدا کیا انہوں نے، من دونہ دونہ کے معنی یہاں پر ہے سوا، من دونہ ان کے علاوہ، من دونہ ان کے علاوہ یعنی آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو اور انسان کو دیکھو، یہ سب چیزیں ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بس تم مجھے وہ بتاؤ کہ جو تمہارے معبودوں نے پیدا کیا ہو ان کے علاوہ، ھذا خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، فَأَرُونِي پس تم مجھے بتلاؤ، ماذا خلق الذین کس چیز کو پیدا کیا ان لوگوں نے ان معبودوں نے، من دونہ ان کے علاوہ، من دونہ ان کے علاوہ، وَكَيْفَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ اور کس طرح روزی کا رب ہے، کس طرح خشکی کا رب ہے اور سمندر کا رب ہے اور روزی کا رب ہے اور بارش کا رب ہے، وَكَيْفَ کیف کے معنی حال دریافت کر، کیف حالک تم کیسے ہو، کس طرح ہو، وَكَيْفَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ اور کس طرح خشکی کا رب ہے اور سمندر کا رب ہے اور روزی کا رب ہے، وَرَبُّ الْمَطَرِ اور بارش کا رب ہے، تم کہتے ہو یہ اس کا رب ہے، کس طرح ہو سکتا ہے یہ، اور کیسے ہو سکتا ہے خشکی کا رب اور سمندر کا رب اور روزی کا رب اور بارش کا رب، اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اسماء یہ اسم کی جمع اسماء معنی ہے نام، اسماء یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، روزی کا رب، سمندر کا رب، خشکی کا رب، اسماء یہ چند نام ہیں، یہاں پر ہذہ اس میں اشارہ کا ترجمہ محذوف ہے، اس کا ترجمہ کریں گے ہم، اسماء یہ چند نام ہیں، یہ چند نام ہیں، سمیتموها سمیتم یہ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، سما یسمی تسمیتاً باب تفعیل سے معنی ہے نام رکھنا، سمیتموہا تم نے ان کا نام رکھ لیا ہے، انتم من تم، و آباؤکم آبا ابن کی جمع ہے
आबाउकुम तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे आबा व अजदाद, अस्माउन ये चंद नाम है, सम्मयतुमूहा अंतुम जिनको तुमने, व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिया है। अस्माउन ये चंद नाम है, यानी जो माबूद के नाम तुमने रखा है कि रोज़ी का रब, खुशकी का रब, समंदर का रब, ये चंद नाम हैं। सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम जिसको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिया है। अल हुक्मु लिल्लाहि, अल मुल्कु लिल्लाहि, अल अर्ज़ु लिल्लाहि, अल अम्रु लिल्लाहि। अल हुक्मु लिल्लाहि फैसला अल्लाह के लिए है, हुक्मुन फैसले के माने में, अल हुक्मु लिल्लाहि फैसला अल्लाह के लिए है। अल मुल्कु लिल्लाहि मुल्कुन के माने बादशाहत, बादशाहत अल्लाह के लिए है। अल अर्दु लिल्लाहि ज़मीन अल्लाह के लिए है। अल अम्रु लिल्लाहि अम्र जमा अवामिर के माने हुक्म, और हुक्म अल्लाह के लिए है। अल हुक्मु लिल्लाहि फैसला अल्लाह के लिए है। अल मुल्कु लिल्लाहि बादशाहत अल्लाह के लिए है। या आप अल हुक्म का तर्जुमा यहाँ पर हुकूमत से कर लें तो भी चल जाएगा। अल हुक्मु लिल्लाहि हुकूमत अल्लाह के लिए है। अल मुल्कु लिल्लाहि बादशाहत अल्लाह के लिए है। अल अर्दु लिल्लाहि ज़मीन अल्लाह के लिए है। अल अम्रु लिल्लाहि हुक्म अल्लाह के लिए है। ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, ला तअबुदू ये बहस नहीं, सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर है, आबादा यअबुदु इबादतन से। ला तअबुदु तुम इबादत न करो, इल्ला मगर, इय्याहु उसी की, यानी सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, चूँकि हुकूमत, बादशाहत, सल्तनत, हुक्म सब अल्लाह के लिए है। ला तअबुदु इल्ला इय्याहु तुम इबादत न करो मगर उसी की, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, दीन की जमा अदियान माने है दीन, और अल क़य्यिम के माने आते हैं सीधा। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम यही सीधा दीन है। ज़ालिका असल में आता है इसमें इशारा बईद दूर के लिए वो, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा करेंगे ये से, चूँकि करीब में ही है दीनुल क़य्यिम। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम यही सीधा दीन है, यही सीधा दीन है। वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, वलाकिन्न और लेकिन, अक्सरन्नासि लोगों में से ज़्यादा, यानी अक्सर लोग, ला यअलमून फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। अलीमा यअलमु इल्मन के माने आते हैं जानना, ला यअलमून नहीं जानते हैं। वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। ये सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तौहीद की नसीहत है। बस आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज चूँकि सबक ज़्यादा है और अल्फाज मानी भी कुछ ज़्यादा है, आप तलबा से दरख्वास्त हैं कि पहले अल्फाज मानी को याद करें और फिर तर्जमा करें, ख़ुद से तर्जमा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।